بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ جل وعلا بغیر حساب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کی توحید کی تحقیق حاصل کی. اور یاد رکھیں، توحید کی تحقیق حاصل کرنا یہ توحید کا بڑا اعلیٰ مرحلہ ہے. توحید کی تحقیق یعنی شہادتین کی تحقیق، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی تحقیق. اور اس تعلق سے تین باتیں اپنے ذہن میں رکھیے. شہادتین کی تحقیق کسی بھی انسان کو تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ تین امور سے اجتناب نہیں کرے گا: اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، منہج کو، ان تین چیزوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا: الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھا، یعنی ظلم سے ملوث نہ کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یاد رکھیں، یہ تین امور ایسے ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے. ان سے اجتناب کے بغیر انسان کو توحید کی تحقیق حاصل نہیں ہو سکتی. پہلی چیز ہے شرک سے اجتناب، مکمل طور پر. شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، شرک خفی ہو، انسان کا عقیدہ توحید بالکل شرک کی آمیزش سے پاک، صاف، شفاف ہو. اسی طرح بدعات سے اجتناب، اسی طرح بدعات سے اجتناب. ہر قسم کی بدعت، اعتقادی ہو، عملی ہو، قولی ہو، ہر قسم کی بدعات سے اجتناب کرنا ہے. تیسری چیز ہے گناہوں سے اجتناب، یعنی جو دیگر گناہ ہیں ان سے اجتناب. یہ تین امور ہیں میرے بھائیوں جن سے اجتناب کے بغیر توحید کی تحقیق جو ہے یہ کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیں، اس تعلق سے لوگوں کے دو مراتب ہیں. اس تعلق سے لوگوں کے دو مراتب ہیں. ایک مرتبہ تو وہ جو لوگ رب ذوالجلال کے جو واجبات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو واجبات پر، جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہیں، اور اللہ جل وعلا نے جن امور سے منع فرمایا ہے، جن سے روکا ہے، ان سے باز رہتے ہیں. یعنی اللہ جل وعلا کی
حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ اللہ جل وعلا کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور جن امور سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے ان سے وہ باز رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اللہ جل وعلا کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ جو مستحب امور ہیں ان کو بھی اپناتے ہیں۔ ان کے دل رب ذوالجلال کی تعظیم، رب ذوالجلال کی محبت، رب ذوالجلال سے امید، رب ذوالجلال کی خشیت، رب ذوالجلال کے لیے اخلاص، اور کما حقہ رب ذوالجلال پر وہ لوگ توکل کرتے ہیں، جیسا کہ اس تعلق سے آگے تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ تو برادران اسلام، آئیے اس عظیم حدیث کی طرف جس کے متعلق آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث صحیحین میں وارد ہوئی ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، لیکن میں ابتداءً تفصیلاً یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عن حسین بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت استرقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنه الشعبي، قال ما حدثكم شعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه رهط والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهضى فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محسن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة۔ معزز دوستو، سب سے پہلے آپ ساتھیوں کے سامنے ان شخصیات کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیے دیتے ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہیں حسین ابن عبد الرحمن اسلمی الحارثی رحمہ اللہ، جو علماء کوفہ میں سے تھے۔ 136 ہجری میں 93 سال کی عمر پا کر ان کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، جو علماء تابعین میں سے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ 95 ہجری کو حجاج ابن یوسف کے حکم پر قتل کیے گئے۔ اسی طرح تیسری شخصیت ہے امام شعبی رحمہ اللہ، جن کا اصل نام عامر بن شراحیل تھا۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے اور 103 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھی شخصیت ہے بریدہ ابن الحصیب ابن الحارث الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں۔ 63 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اسی طرح پانچویں شخصیت ہے جناب عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی تھے، جناب عباس کے صاحبزادے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی تفسیر کا علم اسے عطا کر۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار علماء صحابہ، فقہاء صحابہ میں ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر تابعین ان کے شاگرد تھے۔ یہ 68 ہجری کو طائف کے مقام پر وفات پاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حدیث میں چھٹی شخصیت ہے عکاشہ ابن محسن حارثان الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، یہ سابقین میں سے ہیں۔ انہوں نے ہجرت بھی کی اور غزوہ بدر میں شرکت بھی کی، کفار کے ساتھ قتال کیا۔ یہ 12 ہجری میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ برادران اسلام، آئیے اب حدیث کی شرح کی طرف۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ الحق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ عن حسین ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعید ابن جبیر، حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، چنانچہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ گزشتہ رات کو جو ستارہ ٹوٹ کر گرا تھا اسے کس کس نے تم میں سے دیکھا تھا؟ قلت انا، حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں نے دیکھا تھا۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا اما انی لم اکن فی الصلاۃ، میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہاں غور کریں، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ رات کو جو ستارہ ٹوٹ کر گرا تھا اسے کس کس نے دیکھا؟ اسے کس کس نے دیکھا؟ یہ جو ساتھی تھے حسین ابن عبد الرحمن، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔ دراصل یاد رکھیں کہ ستاروں کو رب ذوالجلال نے 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا مقصد ہے آسمان کی زینت کے لیے، رستے کا تعین کے لیے، اسی طرح شیاطین کو مارنے کے لیے۔ جو شیاطین آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں آسمان سے خبر چرانے کے لیے، ان پر شہاب ثاقب جو ہے یہ آگ کا گولہ بن کر گرتا ہے، ان کو جلانے کے لیے، راکھ کرنے کے لیے۔ تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جو ستارہ رات کو، بارہا اس رات کو کہتے ہیں جو رات گزر چکی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں گزشتہ رات کہ کس کس نے اس ستارے کو دیکھا؟ تو یہ حسین ابن عبد الرحمن ان کے جو ساتھی تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا۔ پھر اپنی بات کو کلیئر کیا، یہ نہیں کہ کوئی میرے بارے میں سوچے کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، ایسے عمل پر میری تعریف کرے جو میں نہیں کر رہا تھا۔ کہا کہ میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہ سلف کا اخلاص تھا، ان کے دل میں رب کی خشیت تھی، ان کا عمل اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے۔ وَلَكِنِّي نُذِغْتُ، کہتے ہیں میں تو ایک زہریلی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے جاگ رہا تھا، درد محسوس کر رہا تھا۔ قال فما صنعت، چنانچہ سعید ابن جبیر نے حسین ابن عبد الرحمن سے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ قلت استرقیت، چنانچہ حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دم کروایا اپنے کسی ساتھی سے۔ قال فما حملک علی ذلک، سعید ابن جبیر نے حسین ابن عبد الرحمن سے کہا کہ آپ نے یہ جو دم کروایا یہ کیسے کروایا؟ کسی دلیل کی بنا پر یا ویسے ہی؟ قلت حدیث حدثنا الشعبی، چنانچہ حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل ایک حدیث کی بنا پر کیا جو حدیث ہمارے سامنے امام شعبی نے بیان کی۔ قال ما حدثکم شعبی، چنانچہ سعید ابن جبیر نے جناب حسین ابن عبد الرحمن سے کہا کہ امام شعبی نے کون سی حدیث تمہارے سامنے بیان کی؟ قلت حدثنا عن بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ امام شعبی نے ہمارے سامنے بریدہ ابن الحصیب
رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان سے حدیث بیان کی ہے، انہ قال، انہوں نے کہا لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دم نہیں ہے مگر نظر بد کی وجہ سے یا کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے، یعنی ان دو چیزوں کی وجہ سے دم جو ہے وہ زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ فقال، چنانچہ سعید ابن جبیر نے کہا قد احسن من انتہى الى ما سمع، چنانچہ جس نے کوئی دلیل سنی، دلیل پائی، اس پر عمل کر لیا، اسے اچھا کیا، اس نے اچھا کیا۔ ولیکن حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مگر ہمارے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک حدیث بیان کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اردت علی الامم، کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ معراج کی رات کو، جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام فرأیت النبی معہ رہط، میں نے انبیاء میں سے ایسا نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک رہط، رہط کہتے ہیں اس جماعت کو جس کی تعداد 3 سے 10 تک ہو، والنبی ومعہ رجل ورجلان، اور ایسے انبیاء بھی آئے جن کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی، والنبی ولیس معہ احد، ایسے انبیاء بھی آئے، ایسے انبیاء بھی آئے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب انبیاء کی دعوت میں معاذ اللہ کوئی خلل تھا؟ انبیاء علیہم السلام کا اخلاق سب سے عالی، ان کے پاس حکمت، دانائی، علم، ہر چیز، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر داعی کو، ہر دعوت دینے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت کیجئے، دعوت خالص اللہ کے لیے ہو، یہ چیز ضروری ہے، یہ چیز اہم ہے۔ آپ اس چیز کے بارے میں مت سوچیں کہ کتنے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بات کو لائک کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بات کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ صرف اس چیز پر دھیان دیجئے کہ آپ کی دعوت اللہ کے لیے ہے، آپ کی دعوت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، آپ کی دعوت مکمل اخلاص کے ساتھ ہے، تو آپ اپنا کام کیجئے۔ اس طرف دھیان مت دیں کہ کتنے لوگ میری پوسٹ کو دیکھ چکے ہیں، کتنے لوگ پسند کر چکے ہیں، کتنے لوگ آگے شیئر کر چکے ہیں۔ نہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان مت دیں۔ ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں سلف کے فہم کے مطابق علم کو لوگوں کے سامنے پہنچانا، بیان کرنا۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت توفیق ہمارا کام ہے، ارشاد کا کام کرنا، کسی کے دل میں ہدایت کو اتارنا، اسے گمراہی سے نکالنا، اسے صراط مستقیم پر چلانا، یہ رب ذوالجلال کی ذمہ داری ہے، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم فقط رب کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ پر صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آپ پر صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ تبلیغ ہے۔ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری حکمت ہے، ہماری رحمت ہے، ہمارا فضل ہے، ہمارا احسان ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ محشر کے میدان میں ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے آدمی جو ہیں وہ ایمان لائے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا اذ رفع سواد عظیم، چنانچہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت
نمودار ہوئی۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس جماعت کی کثرت دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اپنے جی میں یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا، ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ اب یہاں آپ لوگ غور کریں، جو لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَظَنَنْتُ، میں نے گمان کیا کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ فقیل علی، مجھ سے ملائکہ نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، ان کی امت ہے۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، پھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت۔ فقیل علی هذه امتک، مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ان کے ساتھ 70,000 افراد ایسے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 افراد ایسے ہیں جنہیں رب ذوالجلال جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے، بلا عذاب کے۔ اللہ اکبر، یعنی جب حساب نہیں ہوگا تو عذاب کیسے ہوگا؟ یعنی جب حساب نہیں ہوگا تو عذاب کیسے ہوگا؟ مسند احمد کے اندر ایک حدیث آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ اس تعداد کو اور بڑھا دے۔ میرے رب نے اس تعداد کو بڑھا دیا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 داخل ہوگا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو داخل کیا جائے گا، اور میرے رب کے 3 چلو جنہیں بھر کر رب ذوالجلال لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا پہلا زمرہ، پہلی تعداد جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ثم نہدا فداخل منزلہ فخاض الناس فی اولئک، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں، یہ جو 70,000 ہیں جنہیں بغیر حساب کے، بلا عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشیاء، کچھ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہوگی، کچھ نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حالت اسلام میں آنکھ کھولی، یعنی ان کی پیدائش حالت اسلام میں ہوئی، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ فاخبروہ، چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو اس بات کے بارے میں بتلایا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم الذین لا یسترقون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو استرقا نہیں کرتے، یعنی کسی سے دم نہیں کرواتے، ولا یکتوون، اور نہ یہ آگ سے داغ لگواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ یہ تطیر سے کام لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ فقام عکاشۃ بن محصن رضی اللہ عنہ فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، چنانچہ عکاشہ ابن محصن کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے۔ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے بازی لے گئے، تم سے سبقت لے گئے۔ یہاں نبی علیہ السلام کا اخلاق ملاحظہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ نہیں کہا نہیں نہیں تو ان میں سے نہیں، بلکہ بڑے احسن انداز سے، بڑے عمدہ اسلوب سے اسے کہا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی ان کی لوگوں کے سامنے اہانت بھی نہ ہو اور ان تک بات بھی پہنچ جائے۔ برادران اسلام، آپ لوگ غور کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے 4 وصف بیان کیے ہیں، 4 خوبیاں بیان کی ہیں جنہیں رب ذوالجلال اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، نہ ہی ان کا حساب ہوگا اور نہ ہی انہیں عذاب دیا جائے گا۔ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ایسے خوش نصیب لوگوں کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا۔ آئیے وہ 4 وصف کیا ہیں، وہ 4 خوبیاں کیا ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ ہمیں بھی ان 4 امور کو سمجھنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وہ 4 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم الذین لا یسترقون، وہ استرقا نہیں کرتے۔ یہ استرقا کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہے رقیہ، ایک ہے استرقا۔ رقیہ کہتے ہیں میرے بھائیو، انسان خود اپنے اوپر دم کرتا ہے، خود اپنے اوپر دم کرتا ہے، یہ مشروع ہے، یہ مشروع ہے۔ یا کوئی دوسرا شخص اپنی مرضی سے آپ کو دم کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، اسے کہتے ہیں رقیہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ رقیہ جو ہے، جو دم جو ہے، وہ عربی کلمات سے ہو اور قرآنی آیات سے ہو، یا احادیث کے اندر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعے ہو۔ ایسے کوئی الفاظ نہ ہو جو کہ مجہول ہو، جن کا معنی ہی غیر مفہوم ہے، جن کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ دم کرتے وقت طلسم پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، وہ لوگ ساحر جادوگر ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو علم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ دم کر رہا ہے، جو بندہ دم کر رہا ہے کسی کو، دم جو ہے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، قرآنی آیات سے ہو، نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو دعائیں مروی ہیں ان کے ذریعے ہو۔ آپ خود اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں کو دم کر دیں، بچے چھوٹے ہیں نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کو دم کر دیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام حسنین کو دم کیا کرتے تھے، دعا پڑھ کر ان کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل اور اسحاق کے لیے دعا پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ بچوں کو کریں، یا اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو دم کر دے، یہ چیز حسن ہے، اچھی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب استرقا کسے کہتے ہیں؟ استرقا کسے کہتے ہیں؟ استرقا میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ انسان کسی اور سے دم طلب کرے، کسی اور سے دم طلب کرے، کسی اور سے کہے یار مجھ پر دم کر، مجھے پھونک مار، مجھ پر رقیہ کر، خود طلب کرے رقیہ کسی سے۔ دراصل یہ منع نہیں ہے، یاد رکھیں یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ چیز کمال توحید کے منافی ہے، تحقیق توحید کے منافی ہے
کیونکہ اس میں غیر اللہ کی طرف التفات ہے، غیر اللہ کی طرف جھکاؤ ہے۔ جو اہل توحید ہیں، جن کے دلوں میں کما حقہ توحید کی تحقیق ہے، وہ کسی کی طرف، کسی مخلوق کی طرف کسی قسم کا التفات نہیں کرتے، کیونکہ ان کی اصل اساس کیا ہوتی ہے؟ اللہ پر توکل۔ صحیح مسلم میں ایک عورت کے بارے میں مروی ہے جسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا، اور ایسا شدید ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کے کپڑے اتر جاتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال مجھے اس ابتلا سے نجات دے دے، شفا دے دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو چاہتی ہے تو میں دعا کروں تو اللہ تجھے شفا دے دے، اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ وہ کہتی اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں اس ابتلا پر، اس آزمائش پر، مجھے رب کی جنت محبوب ہے۔ بس رب سے دعا کرے کہ جب مجھ پر یہ حالت، یہ کیفیت طاری ہو، میرے کپڑے نہ اترے، میں برہنہ نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہاں شاہد یہ ہے کہ اس نے جنت کو مقدم رکھا، اللہ پر توکل کیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے جنتی خاتون دیکھنی ہے تو اس عورت کو دیکھ لو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تو اس پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، دراصل یہ جو استرقا ہے اس میں التفات ہے غیر اللہ کی طرف۔ اسی طرح میرے بھائیو یاد رکھیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا، تیری دعا کا نتیجہ ہے، تیری دعا کا فضل ہے، تیری دعا کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں، یہ سارے کلمات کمال توحید کے منافی ہے۔ کسی کو دعا کرنے کے لیے کہنا یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ یہ کوئی مت کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں۔ کسی کو دعا کرنے کے لیے کہنا منع نہیں ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا بڑی اعلیٰ بات ہے، کمال توحید کی شان ہے۔ یہ بات ہے میرے کہ انسان کسی مخلوق کی طرف کسی قسم کا التفات نہ کرے۔ رب ذوالجلال اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ خود رب کو پکارے، خود رب سے دعا کرے۔ یاد رکھیں جو اخلاص آپ کے لیے، آپ کے دل میں اپنے لیے ہے، کسی اور کا آپ کے لیے وہ اخلاص نہیں ہوگا۔ آپ خود جو دعا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں کرے گا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ واسے میں کیونکہ انسان جتنا اپنے آپ کو محبوب رکھتا ہے کوئی دوسرا اس کو اتنا محبوب نہیں رکھتا اپنے ہاں۔ اس لیے آپ خود اپنے رب سے دعا کریں، اور دعا بڑی شرف کی چیز ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی جلیل عبادت ہے۔ اللہ یہ وعدہ فرما چکا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کرنے کے لیے کسی کو کہنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کا ترک جو ہے یہ بڑی افضل چیز ہے، اور یہ کمال توحید کی شان ہے۔ بار بار کسی سے کہنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور بعض اوقات لوگ کتاب تحریر کرتے ہیں تو آخر میں کیا لکھ دیتے ہیں؟ آپ کی دعاؤں کا محتاج، آپ کی دعاؤں کا محتاج۔ کتنی بڑی غلط بات ہے یہ۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ اور یہ لکھ رہا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ کتابیں بانٹتے ہیں توحید کی، کتابیں بانٹتے ہیں توحید کی، کہیں سے مل گئی، اس کے اوپر اپنی مہر لگا دی، آپ کی دعاؤں کا طلبگار، آپ کی دعاؤں کا محتاج، اللہ المستعان۔ یہ ساری چیزیں کمال توحید کے منافی ہیں، ان سے اجتناب افضل ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، پہلا وصف جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم الذین لا یسترقون، وہ دم طلب نہیں کرتے، وہ کسی سے یہ نہیں کہتے جی میں نے بھونک ماری، میں دم کری۔ آج کل اکثریت لوگوں کی اسی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو رہی ہے
کہ لوگ یہ دم کرنے والا جو معاملہ ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دراصل یاد رکھیں دم ایک دعا ہے، دم ایک دعا ہے، اور یہ حق آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو خود اپنے اوپر دم کرو۔ اور یاد رکھیں، میں یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، اگر کوئی خود آپ کو دم کرے ٹھیک ہے، دعا کرے ٹھیک ہے، میں نے فقط یہ کہا کسی سے طلب کرنا یہ چیز کمال توحید کے منافی ہے۔ حالانکہ یہ بات وارد ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ آمین کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو جیسے تو نے اپنے بھائی کے لیے طلب کیا ہے۔ ہر انسان اپنے طور پر دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ ہمارا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کہیں مت، کسی کے سامنے جھکے مت، کسی کے سامنے تذلل اختیار مت کریں۔ اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے ہاں تو معاملہ ہی الٹ چکا ہے۔ لوگ دعا کروانے کے لیے، یہ کیا، دعا کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جو ان کا پیر و مرشد ہوتا ہے اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، وہاں اس کی عبادت کرتے ہیں معاذ اللہ تعالی۔ کس لیے جی؟ دعا کروانے کے لیے۔ اللہ المستعان۔ اور اکثر لوگوں نے یہ جو پیر ملے ہوئے ہیں نا، میرا فلاں پیر ہے، میرا فلاں پیر ہے، میں اس پیر کا مرید ہوں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کا پیر ملنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے مرشد ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پیر کی عطا ہے، پیر کی نظر کرم ہے، اور یہ سندھ میں کہتے ہیں بھیج بغارہ، اے بغارہ بھیج۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی طرف التفات ہے۔ اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ حق، وہ مقام، وہ شان مخلوق کو دیں جو رب کا ہے، تقدس و تعالی کا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، پیارے پیغمبر نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو استرقا نہیں کرتے، جو استرقا نہیں کرتے، کسی غیر کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے عاجزی، انکساری، تذلل نہیں اختیار کرتے، التفات نہیں کرتے۔ ان کا رجوع، ان کی توجہ ہے، ان کی توجہ کس طرف ہوتی؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا؟ حسبی اللہ۔ اصحاب رسول اللہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، جل وعلا۔ نبی علیہ السلام نے غار ثور میں ابو بکر سے کیا کہا؟ لا تحزن اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جل وعلا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَكْتُبُونَ، وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے۔ یاد رکھیں، آگ سے داغ لگانا یہ چیز بھی کمال توحید کے منافی ہے، اور بالخصوص کسی اور کو داغ لگانے کے لیے کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد کا پینا، سینگی لگوانا یعنی حجامہ کروانا، اور آگ سے داغنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آگ سے داغ لگانے کو میں ناپسند کرتا ہوں، اور بعض احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور بعض احادیث میں نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے، اور بعض احادیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے صحابہ میں سے کسی کو آگ سے داغ لگایا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر بہت عمدہ تطبیق دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کرنا اپنے ہاتھ سے جواز کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کا اس عمل کو یعنی آگ سے داغ لگانے کو ناپسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس عمل کو چھوڑنے والوں کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کا نہ کرنا افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کا اس عمل سے منع کرنا
بطور کراہیت کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ آگے تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ تطیر نہیں کرتے۔ یہ تطیر کیا ہے؟ دراصل یہ ہے نحوست پکڑنا۔ جاہلیت میں لوگ اگر کسی سفر کا ارادہ کرتے تو وہ پرندہ لیتے، اس پرندے سے فال لیتے، اس پرندے کو اڑاتے۔ اگر پرندہ دائیں جانب جاتا تو سفر کو جاری رکھتے، سفر کو اختیار کرتے۔ اگر پرندہ الٹے ہاتھ اڑتا تو اس سفر کو ترک کر دیتے، کہتے کہ یہ سفر جو ہے یہ منحوس ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے اس چیز کو توڑا، اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ نبی علیہ السلام نے تطیر کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ تطیر جو ہے یہ کمال توحید کے منافی ہے، یہ کمال توحید کے منافی ہے، اور اس کا بہترین علاج اللہ پر توکل ہے، اللہ پر توکل ہے۔ لیکن رب ذوالجلال معاف کرے، آج کل یہ تطیر، یہ نحوست پکڑنا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ کوئی کسی کے چہرے سے نحوست پکڑتا ہے کہ تیرا منہ بڑا منحوس ہے، تیرا آنا بڑا منحوس ہے۔ صبح کوئی دکان پر ادھار لینے والا آ جائے، کہتے ہیں کہ یہ منحوس فعل ہے۔ صبح اگر کسی کو ادھار دے دیا تو سارا دن بے برکتی ہوگی۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ ملنے والا ہے، کوئی کہتا ہے جوتے پر جوتا چڑھے تو سفر ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے رات کو چھت کا دھونا یہ رزق میں کمی کا باعث ہے، کوئی کہتا ہے پخانہ کرتے وقت تھوکنا یہ رزق میں قلت کا باعث ہے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیو، یہ سارے امور جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے منافی ہیں، اللہ جل وعلا کی قضاء و قدر کے منافی ہیں، توکل علی اللہ کے منافی ہیں۔ مومن ہمیشہ رب ذوالجلال کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، اس بات کو اپنے پلے باندھ لے، ساری خلق مل جائے، ساری خلق مل جائے، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھ، ساری مخلوق مل کر، تمام ملائکہ، تمام جنات، تمام انسان، سمندری مخلوق، خشکی کی مخلوق، اڑنے والی مخلوق، زمین کے اندر چلنے والی مخلوق، ساری خلق مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لکھ کر سیاہی خشک ہو چکی ہے، دفتر لپیٹ دیے گئے ہیں، تیرا رب خلق کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے جل وعلا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ تطیر جو ہے، یہ نحوست جو ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے جو آج کل معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی آنکھ مجھے لے ڈوبی، اس کا دیکھنا مجھے لے ڈوبا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا رزق جو ہے وہ چھن گیا، میری دکان کاروبار تباہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے؟ یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے بندو، رب پر توکل کیجئے، رب پر توکل کیجئے۔ آگے نبی علیہ السلام نے جو چوتھا وصف بیان کیا ہے، جو چوتھا وصف بیان کیا ہے ان خوش قسمت لوگوں کا جنہیں رب ذوالجلال جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، فرمایا یہ لوگ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، جو استرقا نہیں کرتا،
جو آگ سے داغ نہیں لگواتا، جو نحوست نہیں پکڑتا، ان سب کی مضبوطی کیا ہے؟ اللہ پر توکل۔ جو رب پر کما حقہ توکل رکھتا ہے وہ اس ترکہ سے بھی دور رہے گا، وہ آگ سے داغنے سے بھی دور رہے گا، اور وہ تطیر سے بھی بالکل دور رہے گا۔ ان تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے، استرقاء سے، آگ سے داغنے سے جسے کئی کہتے ہیں، اور تطیر سے بچنے کے لیے جو بہترین حل اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے وہ ہے اللہ پر توکل کرنا۔ کیوں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اسی طرح اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بھوکے پیاسے، لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ مومن ہر معاملے میں ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، توکل جو ہے یہ اسباب اختیار کرنے کی منافی نہیں ہے۔ آپ اسباب اختیار کیجئے، آپ بیمار ہیں تو علاج کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری آسمان سے نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے، آپ علاج کیجئے۔ شریعت نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے، آپ حلال چیزوں سے علاج کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسباب پر توکل نہ کریں۔ آپ اپنے جانور کی، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، اس کی ٹانگ باندھیں، اسے کسی درخت سے باندھیں، اللہ پر توکل کرے، یہ چیز توکل کے خلاف ہے۔ جو بندہ اسباب اختیار کرنے کو ترک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، یہ خود اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ دراصل اسے توکل کی حقیقت سے آگاہی نہیں ہے۔ آپ اسباب اختیار کیجئے لیکن اسباب پر توکل مت کریں۔ میڈیسن کھائیں لیکن یہ مت کہیں کہ فلاں ڈاکٹر ہی کی وجہ سے مجھے شفا ملتی ہے، اسی ہی کے ہاتھ میں شفا ہے، اسی ہی کے پاس مجھے جانا ہے۔ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ایک ڈاکٹر کے پاس دن میں 10 پیشنٹ آتے ہیں، ان سب کو وہ پیناڈول دیتا ہے، ایک بندے کو پیناڈول کھانے کی وجہ سے شفا مل جاتی ہے، وہیں پیناڈول دوسرا کھاتا ہے اسے شفا نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے، نہ کہ پیناڈول۔ یہ تو اسباب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال پر توکل قائم رکھیے۔ جب توکل قائم رہے گا تو آپ بہت سارے امور سے بچ جائیں گے، اور بالخصوص ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے جنہیں رب ذوالجلال اپنی جنت میں داخل کرے گا، نہ ہی حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ میں سے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف آپ سن چکے ہیں، جو کہ سابقین میں سے ہیں، جنہیں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی، اور اہل بدر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عکاشہ ابن محصن اہل بدر میں سے تھے، اسی طرح شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ یہ بات اس چیز پر دلالت کر رہی ہے، یہ بات اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا
کہ مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ جنت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ فراغی دینے والا کون؟ تنگی دینے والا کون؟ ایک اللہ۔ اسی لیے عکاشہ ابن محصن نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول مجھے ان میں شامل کر دیجئے، بلکہ یہ کہا ادعو اللہ، اللہ سے دعا کیجئے۔ کیوں؟ کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں ان یجعلنی منہم، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ نے وحی اتاری اپنے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عکاشہ ابن محصن انہی لوگوں میں سے ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اس نے بھی یہی بات کہی، اللہ سے دعا کیجئے۔ کس سے دعا کیجئے؟ اللہ سے دعا کیجئے۔ میں یہاں علی الاعلان تمام امت بریلویہ سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں جو آج اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اغثنا، یا رسول اللہ مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا فلاں مدد، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہونی چاہیے کہ عکاشہ ابن محصن نے کیا کہا؟ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول آپ رب سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ کے رسول آپ رب سے دعا کریں، یعنی صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا جبکہ آپ صحابہ کے درمیان موجود ہیں، زندہ ہیں، سامنے ہیں۔ صحابہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ اب جب کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لوگ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان صحابہ نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول جب کہ ان کے سامنے موجود ہیں، اللہ کے رسول سے نہیں کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ کریں، ہمیں ان میں شامل کر دیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ دونوں نے، عکاشہ نے اور دوسرے شخص نے کیا کہا؟ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دیں۔ تو میرے بھائیو، توحید کی نزاکت کو سمجھیے، توحید کی تحقیق حاصل کریں۔ توحید کی تحقیق کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک انسان اپنے دامن کو مکمل طور پر شرک سے پاک نہیں کرے گا، ہر قسم کا شرک، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، شرک خفی ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے عقیدے و منہج کو صاف کریں، بالکل خالص ہو، ٹھوس ہو۔ اسی طرح ہر قسم کی بدعات، ہر قسم کی بدعات، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قولی بدعت ہو، اعتقادی ہو، عملی ہو، ہر قسم کی بدعات سے اجتناب، کیونکہ بدعات کا اختیار کرنا یہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک طعن ہے۔ کیوں کہ بدعتی اپنے قول اور فعل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے میں نے یہ جو امور اختیار کیے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر نے یہ باتیں امت تک پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح گناہوں سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ امور بھی کمال توحید کے منافی ہیں۔ اس چیز کے منافی ہیں، کمال توحید کے معافی ہیں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ جل وعلا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ معزز دوستو،
اس حدیث سے کچھ مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر ہم آج یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ اگر رب ذوالجلال نے آئندہ کسی نشست میں توفیق عطا فرمائی تو ان مسائل کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو بات حق کہی، حق سنی، اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو احادیث میں، آیات میں، رب ذوالجلال مجھ سے درگزر فرمائے، میری اصلاح فرمائے۔